بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، امید ہے آپ خیریت سے ہوں گے۔ ناظرین، مملکت خداداد پاکستان کی سیاست اور اس میں پستی ہوئی عوام کا جو آج کل حال ہے وہ تو سب کے سامنے ہی ہے۔ پاکستان کی سیاست کا اگر بات کی جائے تو گزشتہ کچھ عرصے سے پاکستان کی سیاست کا ایسے بھیانک چہرہ سامنے آیا ہے جس نے پوری دنیا میں پاکستان کو بدنام کر کے رکھ دیا ہے۔ جلسے جلوسوں میں ایک دوسرے کو الزام تراشی اور گالم گلوچ کی سیاست کرنے والے سیاستدان اپنے مفادات کے لیے ایک دوسرے کے ساتھ گٹھ جوڑ کرنے میں مصروف ہیں، لیکن اس گٹھ جوڑ میں صرف ان کو اپنے مفادات عزیز ہیں لیکن عوام کی داد رسی کا کسی کو کوئی خیال نہیں، اور عوام آج بھی منتظر ہے کہ ہمارا نیا سربراہ کون بنے گا جو ہماری داد رسی کرے گا، جو ہمیں اشیاء خود نوش پہ سبسڈی دے گا، جو بجلی گیس کے بلوں میں ہمیں ریلیف دے گا، لیکن ایسا ہوتا ہوا فی الحال ممکن نظر نہیں آتا۔ ایک وقت تھا جب یہ مسلسل شور کیا جاتا رہا کہ آخر یہ الیکشن کیوں نہیں ہو رہے، یہ نگران حکومت کیا کر رہی ہے، اور اب یہ پوزیشن ہے کہ الیکشن تو ہو گئے ہیں لیکن اب یہ شور کیا جا رہا ہے کہ الیکشن ختم کیوں نہیں ہو رہے۔ جی ہاں، الیکشن تو ہوئے لیکن ایسے ہوئے کہ نہ کوئی جیتا نہ کوئی ہارا، جو جیتے وہ بھی رو رہے ہیں، جو ہارے وہ بھی رو رہے ہیں۔ کس کو مینڈیٹ ملا، کون حکومت بنائے گا، ابھی کچھ بھی سمجھ نہیں آ رہا۔ ماضی کی پی ڈی ایم پہ 15 مہینے حکومت کرنے والی پاکستان پیپل پارٹی اور مسلم لیگ نون نے کے بھی آپس میں سینگ پھنسے ہوئے ہیں، اور وہ وفاق میں حکومت بنانے کے لیے تو تیار ہیں مگر کسی کی بھی قسم کا کمپرومائز کرنے کے لیے تیار نہیں ہیں، اور اس میں بلاول بھٹو زرداری جو اپنے ہر جلسے میں مسلم لیگ نون اور خاص کر نواز شریف کو شدید تنقید کا نشانہ بناتے رہے ہیں، اور گلی گلی میں شور ہے نواز شریف کے چور ہے تک کے نعرے انہوں نے لگا دیے، وہ بھی اب بھی کسی قسم کی بھی کوئی کمپرومائز اور 50-50 کی پارٹنرشپ سے کے علاوہ کسی چیز پہ بھی وہ متفق نہیں ہیں۔ مسلم لیگ نون اور پیپل پارٹی کے درمیان کافی جو مذاکراتی بیٹھکیں ہو چکی ہیں وفاق میں حکومت بنانے کے لیے، ان میں سے کوئی خاص پیش رفت سامنے نہیں آئی، اور جب بھی کوئی بیٹھک ہوتی اس کے بعد بلاول بھٹو زرداری ایک دھواں دار بیان ٹھوک دیتے، خطاب میں بھی اور جلسے میں بھی وہ کہتے یہ، حالانکہ ایک بیٹھک کے دوران کے بعد انہوں نے ایک انتخابی جلسے میں یہاں تک کہہ دیا کہ ہم کسی قسم کی پاور شیئرنگ کو نہیں مانتے، ہمیں یہ کہا گیا کہ آپ 3 سال ہمیں دے دیں اور 2 سال آپ لے لیں، لیکن میں یہ کسی بھی صورت میں نہیں مانوں گا، میں کسی بھی پاور شیئرنگ کو نہیں مانتا۔ اور یہاں تک انہوں نے کہہ دیا کہ ایوان میں جب وزیر اعظم کو ووٹ دینے کی بات ہوئی تو ہم اپنے مینڈیٹ اور اپنی جو ہے نیت اور عوام کے جو مفاد ہیں اس کو دیکھتے ہوئے مسلم لیگ نون کو ووٹ دیں گے، ہم مسلم لیگ نون کو ووٹ دینے کے بھی پابند نہیں ہیں۔ پاکستان پیپل پارٹی نے پنجاب میں مسلم لیگ نون کی اکثریت ہونے کے باوجود ان کے ساتھ مل کر حکومت بنانے کا فیصلہ تو کیا ہے، مگر ساتھ ہی ساتھ انہوں نے وہاں پہ اعلیٰ عہدے بھی لینے کا بھی جو اعلان مطالبہ کیا ہے، جس میں پنجاب کی گورنرشپ اور کئی اہم وزارتیں بھی انہوں نے لینے کا مطالبہ کیا ہے۔ فی الحال تو گورنرشپ جو پنجاب کی گورنرشپ ہے اس نے مسلم لیگ نون نے دینے سے انکار کر دیا ہے، اور اس پہ کافی ان کے درمیان اختلاف بھی آیا ہے۔ مسلم لیگ نون کے رہنما اسحاق ڈار نے کہا ہے کہ بلاول بھٹو زرداری جب بھی ہماری مذاکراتی ٹیم کے درمیان باتیں ہوتی تھی تو اس میں یہ چیز طے پاتا تھا کہ یہ باتیں باہر نہیں نکالی جائیں گی جب تک کوئی حتمی فیصلہ نہیں ہوتا، مگر بلاول بھٹو زرداری ہر بات جو ہے وہ جلسوں میں اور اپنی میڈیا ٹاک میں کر دیتے ہیں، جس کی وجہ سے کافی جو ہے مسائل پیدا ہو رہے ہیں، اور اس طرح یہ جمہوریت آگے نہیں بڑھ سکے گی۔ ناظرین، پی ڈی ایم تو بنی، ماضی میں بھی 90 کی دہائی میں اگر جایا جائے تو یہی 2 جماعتیں ایک دوسرے پر الزام تراشیاں کرتی رہی ہیں، ایک دوسرے کو جیل بھی بھیجتی رہی ہیں، لیکن بعد میں یہ پی ڈی ایم میں اکٹھی ہوئی، اور ابھی بھی جلسے جلوسوں میں یہ اکٹھی ہوئی ہیں، اور بعد میں اب دوبارہ جو ہے اپنے مفادات کے لیے اکٹھی ہونے جا رہی ہیں۔ اگر آپ پاکستان تحریک انصاف کی بات کریں تو پاکستان تحریک انصاف کا بھی حال ہے، وہ بھی حالانکہ انہوں نے مسلم لیگ نون کے ساتھ اور پیپل پارٹی کے ساتھ اتحاد کی کوئی بات تو نہیں کی اور انہوں نے انکار کیا ہے، لیکن وہ ماضی میں مولانا فضل الرحمان، جس کو وہ مسٹر ڈیزل کے نام سے
پکارا کرتے تھے، اور ہر جیسے جلوسوں میں گلی گلی میں ان کے خلاف جو ہے وہ ڈیزل کی صدائیں بلند ہوتی تھی۔ آخرکار انہوں نے ان کے ساتھ جا کے معاہدہ، ان کے ساتھ اتحاد بنانے کا پروگرام کا لیا ہے، اور یہ اتحاد پہلے بھی ایک ہو چکا ہے کہ جب اسد قیصر کی سربراہی میں ایک وفد ان کے گھر گیا تھا، جس کی ان کی مولانا فضل الرحمان کی امامت میں انہوں نے جماعت بھی پڑھی تھی، اور مولانا فضل الرحمان نے ان کو بہترین کھانا پیش کیا تھا اور خود گاڑی تک چھوڑنے گئے۔ اور اب ایک دفعہ پھر دوبارہ مولانا جو پی ٹی آئی کا جو وفد ہے وہ مولانا فضل الرحمان کے گھر پہنچ گیا ہے۔ جو انتخابات میں جو دھاندلی ہو رہی ہے، اس حوالے سے انہوں نے مل کر لائحہ عمل اختیار کرنے کا فیصلہ کیا ہے، اور مولانا فضل الرحمان اس وقت جو ہیں وہ پیپلز پارٹی اور نون لیگ کی صفوں میں نظر نہیں آ رہے۔ ناظرین، جماعت اسلامی کی اگر بات کریں تو 90 کی دہائی میں مسلم لیگ نون کے ساتھ اتحاد بنانے والی، اور بعد میں پھر پاکستان تحریک انصاف کے ساتھ اتحاد بنانے والی جماعت اسلامی کے امیر سراج الحق گزشتہ الیکشن میں اور موجودہ الیکشن میں اپنی سیٹ ہار چکے ہیں، اور انہوں نے امیر کے عہدے سے دستبرداری کا بھی اعلان کیا ہے، لیکن فی الحال ان کا یہ استعفیٰ منظور نہیں کیا گیا۔ لیکن بہرحال جماعت اسلامی نے خیبر پختونخوا میں ایک دفعہ پھر پاکستان تحریک انصاف کے ساتھ حکومت بنانے کا فیصلہ کیا ہے۔ پاکستان پیپل پارٹی اور مسلم لیگ نون کے درمیان گزشتہ رات ایک بڑی بیٹھک ہوئی ہے، جس میں اتفاق رائے تو ہو گیا ہے، لیکن یہ اتفاق رائے کہاں تک چلے گا، اور اس میں وفاق میں جو حکومت بننے جا رہی ہے اس میں وہ کہاں تک کامیاب ہوتی ہے، کیونکہ کولیشن حکومت جو بھی بنی ہے، ماضی میں جتنی بھی کولیشن حکومتیں بنی ہیں ان کا وہ نتائج جو اچھے نہیں ہیں، اور اس کے سب سے برے زیادہ اثرات وہ عوام پر پڑے ہیں، اور آنے والے وقت میں دیکھتے ہیں کہ کون حکومت بناتا ہے۔ دوسری طرف عمران خان کے بارے میں بھی یہ کہا گیا ہے کہ وہ پرعزم ہیں کہ ہم کے پی پی میں بھی حکومت بنائیں گے اور وفاق میں بھی حکومت بنائیں گے، لیکن ملک کے جو حالات نظر آ رہے ہیں ایسے ہی لگتا ہے کہ اس وقت کوئی بھی حکومت بنانے کی پوزیشن میں نہیں ہے، اور یہ چاہتا ہے کوئی ایسا حل نکل آئے کہ ہماری جان چھوٹ جائے اور دوسری پارٹی حکومت بنا لے۔ ناظرین، جو نگران حکومت ہے اس نے ان کا کہنا ہے کہ 29 فروری کو انہوں نے قومی اسمبلی کا اجلاس بلانے کا جو ہے وہ عندیہ دیا ہے کہ 29 فروری کو قومی اسمبلی کا اجلاس بلایا جائے گا، جس میں قومی حکومت کی تشکیل نو کے حوالے سے جو ہے وہ اجلاس ہوگا، اور اس میں وہ رائے شمار وزیر اعظم کے لیے اور دیگر عہدوں کے لیے رائے شماری کی جائے گی۔ جبکہ پنجاب اسمبلی کا جو انتخاب ہے وہ 21 فروری جو 22 فروری کو کل 22 فروری کو بلایا گیا ہے، اس کو اجلاس ہونے جا رہا ہے، جس میں نون ایک مضبوط پارٹی کی حیثیت سے سامنے آئی ہے، لیکن کیا پاکستان تحریک انصاف اس کو وہاں پہ بھی وہ ٹف ٹائم دے گی کہ نہیں دے گی۔ اگلے چند دنوں میں انتہائی اہم ہے، ملکی صورتحال، ملکی معیشت ملک کے لیے نہایت اہم ہے۔ انٹرنیشنل میڈیا جو ہے مسلسل پروپیگنڈا کیا جا رہا ہے، وہ اپنی جگہ ہے، لیکن دیکھتے ہیں کہ یہ حالات کس نیج پہ پہنچتے ہیں اور عوام کا مسیحا کون بن کے سامنے آتا ہے، یہ آئندہ چند دنوں میں واضح ہو جائے گا۔ نئے پروگرام کے ساتھ جلد حاضر ہوں گے، اپنا خیال رکھیے گا، اللہ نگہبان۔